السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 20واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، جو کچھ بھی ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں وہ سب کا سب اللہ کا بنایا ہوا ہے، کچھ بھی خود نہیں بنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں، کیا کوئی اور بھی ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہو؟ کون ہے وہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، تو حقیقت یہ ہے کہ وہی خالق ہے، اور جب خالق وہ ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، یعنی پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہیں تمہارے اللہ رب العالمین کی صفات، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، کیونکہ خالق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، لہٰذا عبادت اور اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور پھر وہ اپنی اس الوہیت میں اکیلا بھی ہے۔ یاد رکھیے، مشرکین مکہ یہ تو مانتے تھے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن مشکل کیا تھی؟ انہیں اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے ہیں۔ اس وقت ان کو اپنے دیوتا دیویاں یاد آ جاتے ہیں، وہ بتوں کی طرف رغبت کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب نے بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی۔ لہذا شرک جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ بھی کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ تین الہ ہیں، انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک ایک اللہ ہی اکیلا معبود ہے۔ پیچھے ہم انبیاء کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو آ کر ایک ہی سبق دیا، سب کی دعوت کا ایک ہی مضمون تھا، اور وہ کیا تھا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب نے اپنی قوموں کو ایک ہی بات آ کے کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ صرف اللہ کو جاننا کافی نہیں، صرف اس کی پہچان کافی نہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، نہیں، اس کو رب اور الہ ماننا بھی
ضروری ہے۔ اور جب ایک انسان سچے دل سے اللہ کو اپنا معبود مان لیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ دراصل اسی بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ہاں، اگر انسان کبائر کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر زبان سے صرف لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جس شخص کا آخری کلام یہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ، فرمایا جس بندے نے بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو مان لیا پھر اسی پر فوت ہوا، اس کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کی بشارت۔ تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آخری وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو، ہماری زبان اس بات کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، کیونکہ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ کہہ ورنہ تو عذاب دیے جانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اہل مکہ کو مختلف طرح کے دلائل دیے جا رہے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ کر کے، طرح طرح کی نباتات دکھا کر کہ یہ درخت کس نے اگائے ہیں، کسی ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر آپ دیکھیں، اور ہر درخت دوسرے سے مختلف، اور اس کے پھول اور پتے اور شاخیں اور اس کے اثرات اور اس کے فائدے، ہر چیز دوسرے سے مختلف، اور لاکھوں لاکھ قسمیں ہیں نباتات کی جو زمین کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کا احاطہ کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں صرف چند گنے چنے پودے دیکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی صرف چند ایک کے نام ہمیں آتے ہیں، تو کتنا بڑا ہے ہمارا رب جو خالق ہے ہر چیز کا۔ پھر فرمایا اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی زمین باوجود اس کے کہ خلا میں تیر رہی ہے، ایک جگہ ٹکی ہوئی نہیں، لیکن ہمارے لیے قرار کی جگہ ہے۔ ہر وقت متحرک رہنے والی زمین پر ہم سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیران کن انتظام ہے اللہ کا۔ اگر یہ ہر وقت ہلتی رہتی تو کیا حال ہوتا۔ چند لمحوں کے لیے جب زلزلہ آتا ہے تو دل باہر آنے لگتے ہیں۔ کہاں یہ کہ زمین ہر وقت جس طرح وہ دوڑ رہی ہے اس کی دوہری حرکت ہے، اس کے باوجود ہم اس پر سکون سے سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی اس قدرت کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، نادان ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، بے قرار کی، پریشان حال کی، جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ یاد رکھیے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت بے قراری کا ہوتا ہے۔ اول تو ہم دن میں کسی نہ کسی ایسی مشکل میں یا تو پڑھتے ہیں، کوئی خبر سنتے ہیں، یا بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے ہم بے قرار ہونے لگتے ہیں، اور آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ کیا وجہ، کوئی ریزن نہیں سمجھ آتی، میرے دل کو کیا ہو گیا۔ یہ دراصل ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف رغبت کرنے کا، لیکن اس وقت ہم مادی چیزوں سے دل بہلانے کا سوچتے ہیں، کبھی ٹی وی لگا لیتے ہیں، کبھی کسی سے فون کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھو کہ جب ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں تو بلا وجہ کھانا شروع کر دیں، کچھ ان کو وقتی طور پر پلیزر چاہیے ہوتا ہے، کچھ لوگ بس ایسی ونڈو شاپنگ کرنے باہر نکل جاتے ہیں، کچھ کہیں سیر تفریح گھومنا پھرنا، بس دل بہلانے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن دل ہے کہ بہلنے کا نام نہیں لیتا۔ وقتی طور پر اس کی آہیں کراہیں دب بھی جائیں تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ اوپر آ جاتی ہیں۔ تو ایسے میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، بے قرار کو اللہ جواب دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کو جواب دیتا؟ وہ دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والا، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ تڑپ کے جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اگرچہ کوئی شدید نافرمان گناہگار شخص کیوں نہ ہو، اور اگرچہ کوئی شخص اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو، کوئی انکار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، کوئی نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ناشکرا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس کی دعا قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کا وعدہ ہے کہ وہ تکلیف دور کرتا ہے. لہٰذا ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور مایوس نہ ہوں. پکارتے رہیں. ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جب بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریادیں کر رہے تھے تو اللہ نے کیسے مدد بھیجی. اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صحابہ بھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے. اور فریاد کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب انسان تڑپ کے مانگتا ہے، پوری قوت سے مانگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس وقت میری مدد کرے، اور واقعی ہے بھی کوئی نہیں. اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ تو اللہ ہی کے اذن سے کرے گا، اللہ ہی اس کے دل میں خیال ڈالے گا آپ کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے کا. تو پھر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. تو اب جب صحابہ نے فریادیں کی اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. فاستجاب لکم، سن لی گئی دعائیں. کیا کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا، آتے جائیں گے. بس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. لیکن یہ فریادیں کتنی تھیں؟ ہم ذرا اپنی دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کریں. ہم 1 دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ کہتے ہیں، 3 دفعہ. مثلاً کل سے آج تک ہم نے جو بھی دعا مانگی اس کو ایک ٹائم میں کتنی دفعہ ریپیٹ کیا؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. بعض اوقات پریشان بیٹھے رہتے ہیں، دل پریشان ہے، منہ سے دعا نہیں نکلتی. اس کے لیے بھی استغفار چاہیے تاکہ رکاوٹ دور ہو اور ہم دعائیں کریں. فریاد وہ ہوتی ہے نا جو ریپیٹڈلی کی جائے. ہم ایک دعا جو ہماری ضرورت ہے پریشانی دور کرنے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ آگے نہیں بڑھتے. سجدے میں پڑھ جائیں، مانگے چلے جائیں. دیکھیں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ضرور سنے گا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو خود اپنا مسئلہ حل کرنے میں کتنی دلچسپی ہے، یہ خود کیا ایفرٹ لگاتا ہے. یعنی ایفرٹ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہم کسی کام کو کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، عملی سبب، اور ایک ایفرٹ دعا میں بھی ہوتی ہے. یہ دونوں ایفرٹ چاہیے ہوتی ہیں. صرف کوشش یا اسباب کا اختیار کرنا صرف وہ ایفرٹ کافی نہیں، دعا کے لیے بھی کوشش اور فریادیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا کرے تھے؟ اے اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں. اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو ہماری مدد کر، ہم اس وقت کمزور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. اور بار بار آپ یہ دہرا رہے تھے تک حضرت ابوبکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ بس اتنی دعا کافی. اور وہ اللہ کے رسول تھے. وہ کہتے میں تو اللہ کا رسول ہوں، اتنا اسپیشل ہوں، میرے لیے تو ویسے ہی مدد آ جائے گی، مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے مانگتے تھے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ مانگنے کی پھر ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. تو یہاں انڈائریکٹلی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ ہی ہے جو تکلیفیں دور کرتا ہے. لہٰذا زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہے، یو نیم اٹ، اپنی یا شوہر یا بچوں یا مال دولت صحت، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو پکارنا شروع کر دیں. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے جب تم بھٹک جاتے ہو؟ ان اندھیروں میں کون تمہیں منزل پہ پہنچاتا ہے؟ وہی نا. اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد جب کوئی چیز ختم ہو جاتی پھر دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یاد رکھیے رزق زمین سے بھی آتا ہے اور رزق آسمان سے بھی برستا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس یہ کمالات ہوں. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جن مردوں سے جا کے تم دعائیں کرتے ہو یا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں، ان کو تو خود یہ نہیں پتا کہ وہ مر کے قبروں میں جو پڑے ہوئے دوبارہ اٹھیں گے کب، قیامت کب آئے گی. بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے. ساری مشکلات کی جڑ جب انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی فکر کرتا ہے، اور فکر کرتا ہے تو اپنے اعمال کی اصلاح کی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے. بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں وہاں کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں.
جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. یعنی آخرت پر ان کا پورا یقین نہیں تھا، اس کو بس ایک کہانی ہی سمجھتے تھے. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اللہ نے ان کو ایک حد تک سزا دی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پہ رنج نہ کرو. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. دیکھیے، ایک داعی کے لیے اس ہدایت پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. نمبر 1 غم سے نکلے، اور نمبر 2 سینے کی تنگی سے باہر نکلے. تب وہ شرح صدر کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. لیکن کیسے؟ جب اللہ پہ توکل ہوگا، جب اللہ پر یقین، اعتماد اور بھروسہ ہوگا کہ اللہ ہے نا، وہ کرے گا، وہ ضرور میری مدد کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ غم انسان کو عام طور پر کیوں ہوتا ہے. ایک داعی کا مطلب وہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. جب لوگ اس کی بات نہیں مانتے، جب لوگ اس کی بات کو ہلکا سمجھتے ہیں، جب لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، تو انسان غمگین ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ کیوں نہیں مانتے. تو بات یہ ہے کہ سمجھاؤ، اور ایک حد تک سمجھا کر اس کے بعد اپنے جان کو روگ نہ لگاؤ، ورنہ یہ کہ تم اپنی عبادت پہ بھی فوکس نہیں کر سکو گے. جو کام تم کر رہے ہو وہ بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ غم دلوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور کمزور دل کے ساتھ انسان بڑے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح سینے کی تنگی پھر انسان کو لوگوں سے مایوس کرتی ہے، اور پھر ان کو نصیحت کرنے اور ان کی خیرخواہی کرنے سے روک دیتی ہے. لہٰذا ان 2 چیزوں سے نجات کی دعا بھی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دشمنوں سے نبٹنے کے لیے کافی ہے. کچھ چیزیں تو وہ بول کے آپ کو کہہ دیتے ہیں نا، اور کچھ چیزیں ان کے اندر ہی چھپی ہوئی ہیں. اللہ اس سے بھی واقف ہے کہ ان کا ریاکشن کیا ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں. یہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی قرآن ہدایت اور رحمت ہے. اس لیے جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہے اور جو شخص اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے، گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اسے اس کتاب کو پکڑ لینا چاہیے، اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یقیناً تیرا رب ان لوگوں یعنی اہل مکہ کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پہ بھروسہ رکھیے. فتوکل علی اللہ. بہت سی مشکلات سے نمٹنے کا حل کیا؟ اللہ پر بھروسہ، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. توکل کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئی اور آپ اپنا مقدمہ خود نہیں لڑ سکتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک وکیل لے لیتے ہیں اور ساری چیز اس کو بتا دیتے، وہ آپ کے بہاف پر پھر آپ کے حق کا دفاع کرتا ہے. تو اسی طرح انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے. اللہ میں ان لوگوں سے نہیں جھگڑ سکتی، یا اللہ میں ان کے ساتھ پوری نہیں آ سکتی، یا اللہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میں نے یہ معاملہ آپ کے سپرد کیا، آپ ہی اس کو درست کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ پھر کرتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پہ بھروسہ رکھیے. یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. یعنی بعض اوقات مخالفتیں انسان کو شیکی کر دیتی ہیں کہ پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے قرآن و سنت کی روح سے کہ کیا میں اس کے مطابق کریں یا اپنے خود ساختہ ہی کسی دین پر چل رہی ہوں. فرمایا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. یعنی کچھ لوگوں کو سمجھانا آپ کے بس میں نہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایک شخص بہرا بھی ہو اور منہ بھی موڑ کے جا رہا ہو، دیکھ بھی نہ رہا ہو آپ کو، تو وہ کیا سمجھے گا؟ بہرا اگر آپ کو دیکھے تو کم از کم اشاروں کی زبان سے ہی کچھ سمجھ لے گا. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ اندھوں بہروں سے بھی زیادہ حق سے دور ہیں کہ جو اس کو پہچان پائیں اور آپ کی بات سمجھ پائیں. تو تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور پھر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں. انسان جھکنا کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. تو بعض اوقات انسان اپنی آزادی
اپنی من مانی کی خاطر کتاب کو بند کر دیتا ہے، کہ کتاب کو جھٹلا دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے اس کو پڑھا تو پھر اس کو ماننا پڑے گا، اور ماننا شروع کیا تو پھر اپنی کچھ خواہشات کو ودرا کرنا پڑے گا، اپنی کچھ باتیں پیچھے کرنی پڑے گی اللہ کے حکم سے. تو وہ جس آزادی کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، جب اس پہ زد پڑتی ہے تو اس پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ موبائل ہے، فلاں ہے. نہیں، زمین سے نکلے گی چیز. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ زمین میں سب کچھ کس نے رکھا ہے؟ وہ زمین سے پودے نکال سکتا ہے تو وہ زمین سے ایک جانور بھی نکال سکتا ہے. جیسے سمود کے لیے اونٹنی نکالی تھی پہاڑی کے اندر سے، وہ کسی اونٹنی سے نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ فل فلیج بھاری بھرکم اونٹنی جو تھی پہاڑ سے اچانک نکل آئی تھی. تو اسی طرح قیامت کے قریب اللہ سبحانہ وتعالی زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آفتاب یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نکلے گا. اور لوگوں کو کیا کہے گا وہ؟ کہ لوگوں اللہ کی بات مان لو، کیونکہ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہوں گے. تو وہ ایک طرح سے حجت تمام کر دے گا. یعنی جب امر بالمعروف کرنے والے لوگ ایک طرح سے ختم ہی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کے ذریعے حجت پوری کرا دے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. ہر امت میں سے ایک گروہ نکالا جائے گا اور ان کو ایک ترتیب سے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی سائنٹیفکلی ان کو انالائز نہیں کیا تھا، بس ایسے ہی ضد میں آ کے ماننے سے انکار کر دیا. ان کی حقیقت تک تم پہنچے ہی نہیں تھے. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی جب وہ انکار کریں گے تو کہیں گے پھر اور کیا کر رہے تھے تم؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے. تو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھے بغیر قرآن کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مختلف احکامات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں دین میں، یہ تم کہاں سے لے آئے ہو؟ تو بھئی آپ نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں، اور آپ دور بیٹھے ہی اس کا انکار کر رہے ہو. کسی بھی چیز کو جانے بغیر اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ ایمان لانے والوں کے لیے اسی میں بہت سی نشانیاں تھی کہ جس رب نے رات اور دن کی اس طرح کی تقسیم کی ہے، اس رب کا کلام کیسا ہوگا، اس میں کتنا کچھ سیکھنے کو ہوگا. یعنی یہ خاموش نشانیاں ہیں نا، آسمان خاموش نشانی ہے، زمین، ہر چیز جو اللہ کی قدرت کی نشانی، جتنی بھی تخلیق ہے اللہ کی، اس میں ایک سبق ہے جو غور و فکر کرنے والوں کو مل جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو یہ ان بولتی نشانی ہے، اور بولتی نشانی اور بولتی آیات قرآن کی آیات ہیں. تو کچھ لوگ نہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ان آیات سے، نہ ان آیات سے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں. سب خوف زدہ ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. جیسے آج کل آپ دیکھیں نا، بادل اٹھتے ہیں تو بڑے بڑے گالے نظر آتے ہیں. قیامت جب آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھوئے کی شکل میں اوپر جا کر جیسے بادل اڑ رہے ہیں اس طرح ہی اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یعنی اس کو سب پتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. ہم چاہتے ہیں نا اس دن امن میں رہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ، اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. یہ ہے امن کا راستہ، نیک کام کرنا، نیکیوں کی طرف رجوع کرنا. یاد رکھیے، انسان جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ہم تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بدلہ زیادہ ملتا ہے ہمیشہ، کیونکہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چھوٹا سا بھی احسان کریں نا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو بدلہ دیتے ہیں۔ اچھے انسانوں کی خوبی یہی ہوتی ہے نا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسا آپ نے کیا ویسا ہی کر دیں گے آپ کے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بھی اکنالج نہیں کرتے جو آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ کون کیا ہے، اور لوگوں سے تو ویسی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جو نوبل لوگ ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، یا ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا، تو ان کے ساتھ چھوٹی سی بھی بھلائی آپ کریں گے تو بہت بڑا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ رب العزت وہ آپ کے چھوٹے سے جسچر پر، چھوٹی سی شکر گزاری پر بھی آپ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے آپ کو۔ خواہ آپ کی اچھی بات ہو، اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ بولنا کیا مشکل ہے، آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے پتہ ہے آپ کو؟ میزان بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں؟ اتنا چھوٹا سا آپ کا ایکشن، ایک چھوٹی سی بات آپ کے منہ سے نکلی، اتنا بڑا اجر آپ نے سمیٹ لیا۔ رات کو 10 آیات کی تلاوت آپ نے قیام اللیل میں کی، اجر کا ڈھیر لگ گیا۔ بادشاہ ہے نا، وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم اسی سے ہی سودا نہیں کرتے، اسی کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر تم تھوڑا بھی کرو گے تو وہ تمہارے عمل سے بہتر بدلہ ہوگا، تمہارا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک کے بدلے 10 تو پکا ہے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اور پھر آپ دیکھیے خاص طور پر انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہاں عرش تک وہ کلمہ جا پہنچتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی کتنا بڑا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہر وقت مواقع ہیں اچھے کام کرنے کے، ان کو اویل کریں۔ یہ نہ سوچا کریں میں ہی کیوں کروں، ہر کام میں ہی کروں۔ نہیں، آپ کو موقع ملا ہے، آپ شکر کریں کہ مجھے موقع ملا ہے، میں کروں اس کو۔ اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے چن لے، تو مجھ سے یہ خدمت لے لے۔ وہ کسی نے ایک دعا بتائی تھی کہ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، کہ اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے، مجھے اچھے کاموں کے لیے چن لے، ولا تستبدلنی، اور مجھ سے کسی اور کو نہ بدل دینا، یعنی مجھ سے یہ موقع، یہ اپرچونٹی لے کے کسی اور کو نہیں دینا، مجھے ہی دینا، اور دوسرے کو اور نیکی کرے جو مجھے تو نے دیا، میری صلاحیت اور میری طاقت کے مطابق یہ کام تو مجھے سے لیتا رہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر بندے کا ایک نیش ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک خاص نیکی کرنے کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کی توفیق اسی کو ہوتی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کے، کسی تنگی میں آ کے کہتا ہے بس بس انف، میں نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا۔ نہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ نہیں کہنا، اور اپنے لیے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ مجھے تو نے دکھا دیا کہ فلاں شخص مدد کا مستحق ہے، اللہ اب تو مجھ سے یہ کام بھی لے لے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے، چاہے وہ علم کا سوال ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، یا پھر مال کا سوال ہو، یا کسی کی کوئی ضرورت ہو، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ خود کر سکتے خود کر دیں، خود نہیں کر سکتے کسی سے کروا لیں، سفارش کر دیں، کچھ اور نہیں تو دعا ہی کر دیں اس کے لیے، یا اللہ تو اس کی مدد کر، میں تو اس قابل نہیں، تو ہی کر دے۔ بیزار نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ اچھا ایک اور کام آ پڑا، یا اللہ کب جان چھوٹے گی، پتہ نہیں مجھے کو کیوں کہتے ہیں سب لوگ۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اس لیے کہتے ہیں آپ کو آ کے، یہ شرف ہے آپ کا، یہ آنر ہے آپ کے لیے، عزت ہے آپ کی، یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس پہ کیوں دل تنگ ہوتے ہیں؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے بدلے جو آپ کو ملے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ مواقع نہ ملے تو زندگی کیا، وہ بیکار لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے جن کے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں، اور خصوصاً بندوں کی خدمت اور بندوں کی بھلائی کے کرنے کا کوئی کام نہیں، صرف اپنی ذات کے کام ہے، کھا لیا پی لیا، عیش و عشرت کر لی، زیادہ بڑھنے لگے تو پھر ایکسرسائز کر لی اور فٹ ہونے کے چکر میں پڑ گئے، بس یہی زندگی ہے، صرف آپ ہی آپ ہیں۔ اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہماری مدد کے مستحق ہیں، کس طرح لوگ تکلیف میں ہیں، کیوں نہیں سوچتے ہم ان کے لیے؟ تو جو ایک نیکی کرے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کو اس سے بہتر ملے گا، چاہے آپ اپنی ذاتی عبادت کریں، چاہے آپ خدمت خلق کریں، اور پھر وَلَا تَسْتَبْدِلْنِي، اللہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہیں دینا، یہ میں نہیں کرنا ہے، ابھی نہیں کر سکتا، جب بھی کروں گا، میری نیت ہے، میرا ارادہ ہے، میں نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی تڑپ اور پیشن دیکھ کے اللہ آپ سے کرائے گا،
چاہے آپ انتہائی کمزور ہوں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے پاس بہت کم وسائل ہوتے ہیں، دیکھو اتنی بڑی بڑی مدد لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا، اور نیت سے ہوتا ہے. ایک درد ہے آپ کے اندر تو اللہ کرواتا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، یا میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا. اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں. من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. اور سب سے بڑی خوشخبری کیا؟ قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور خوف میں امن، سکون سے بیٹھے ہوں گے، سکون سے. اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے، یہ امن نیکی کے نتیجے میں ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برا کرے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ایسے سب لوگ اوندھے منہ چہروں کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے. جہاں نیکی کا بدلہ ہے وہاں برائی کی سزا بھی ہے، یہ بھی انسان یاد رکھے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ یعنی یہ انصاف ہے، جو کرو گے وہی پاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے. یہ مکی صورت ہے نا، تو کعبہ کی طرف اشارہ ہے. اور جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. سورۃ القصص. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی. ان فرعون علا فی الارض، اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اس کا طریقہ کہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا اور آپس میں لڑایا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. تو یاد رکھیے فرعون نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ جتنے بھی لوگ اس کے ملک میں رہتے تھے ان کو گروہوں میں بانٹ دیا اور ان کو آپس میں لڑاتا رہتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اور ان کی توجہ اس چیز کی طرف نہ ہو کہ حکومت کرنے والا جو شخص ہے وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، نہ انہیں پھر اپنے حقوق کا کچھ خیال ہو نہ کسی اور کے، بس لڑتے جھگڑتے ہی رہیں. اور یاد رکھیے جس کسی ملک کے اندر، جس حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، وہاں سے پھر کوئی خیر نہیں انسانوں کو ملتی، انسان پھر وہاں غلامی رہتے ہیں. اور پھر جعل اہلہا شیعہ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فرقہ، اور یہ شیعہ سے اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے باریک ایندھن. باریک ایندھن یعنی باریک تنکے، یعنی لوگ جو تھے وہ باریک تنکوں کی طرح تھے، کوڑا کرکٹ تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. اور فرعون کے اندر ایک سرکشی تھی، غلبہ تھا، اور اس نے ان سب کو ذلیل کر رکھا تھا کیونکہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، خیر کے کاموں میں، حق کے کاموں میں ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے. جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو اس میں انسان خیر میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا، تعاون نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سے مخالفت مول لے لیتا ہے. وَنُرِيدُ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ان لوگوں پر مہربانی کریں جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں. یعنی اللہ نے ان لوگوں کی حالت بدلنے کا ارادہ کر لیا اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں. اور ان سے فرعون اور حامان، یہ فرعون کا وزیر تھا، اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. وہ اندر سے ڈرے ہوئے بھی تھے کہ اس ظلم کا کہیں کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے. اب سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح خاموش تدبیروں کے ساتھ فرعون جیسے شخص کو بھی الٹ دیتا. اللہ چاہے تو ایک دفعہ کن کہے اور
فرعون الٹا پڑا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ بتدریج ان کو ایسی چیز کی طرف لے جائیں گے جس کا انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ وہ کدھر کو جا رہے ہیں. بعض اوقات انسان کوئی ایک کام اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے خیر کے کام کر رہا ہے، لیکن دراصل اس کی جب نیت اچھی نہیں ہوتی تو اسی سے اس کی ہلاکت کا راستہ نکل رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورت کا نام القصص ہے. قصہ یہاں سے کچھ شروع ہوتا ہے فرعون کے خاتمے کا، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندوں کے دل میں نیک باتیں الہام کر دیتا ہے کہ وہ کیا کریں. کل ہم نے دعا پڑھی تھی نا، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میری رشد، میری سمجھ مجھ پر الہام کر، یعنی تو میرے دل میں ڈال کہ صحیح بات کون سی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے. تو وہ انبیاء میں سے نہیں تھیں، وہ مومن عورت تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی، اور وہ بات اتنی زیادہ شدت کے ساتھ آئی کہ اس پر انہوں نے عمل بھی کر لیا. کیا؟ ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلا. کس کو؟ موسیٰ کو. فاذا خفتی علیہ، پھر جب تم اس کے بارے میں ڈرو، فالقیہ فی الیم، تو اس کو دریا کے سپرد کر دینا، دریا میں ڈال دینا. ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کرنا. انا رادوہ الیکی، بے شک ہم اس کو تمہاری ہی طرف واپس لائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو رسول بنائیں گے. یہ بات اللہ نے موسیٰ کے دل میں ڈالی. اب دیکھیے کہ سب سے پہلا جو حکم تھا وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اس کو دودھ پلا. جب تک خوف کی بات نہ ہو دودھ پلاتی رہو پلاتی رہو پلاتی رہو. خطرہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم پاس کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی لڑکا میل جو ہے وہ بچ نہ پائے، بڑا نہ ہو پائے، ختم کر دیا جائے. تو فرعون کے ہرکارے جو تھے وہ شہر میں پھرتے رہتے تھے، اور جہاں پتہ چلتا تھا کہ کسی بھی اسرائیلی کا بیٹا ہوا تو اس کو مار ڈالتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنانا تھا اور انہی کے ذریعے فرعون کی ہلاکت کا سبب بنانا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی خفیہ تدبیر کی کہ جس سے فرعون واقف نہیں تھا، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا تھا. اس کے بڑے بڑے لشکر بھی اس تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہے، جب تک خوف کی بات نہ ہو دودھ پلاؤ. اب دیکھیے کہ ہر ماں دودھ پلاتی ہے. کیوں تاکید کی گئی؟ صرف ان کے لیے نہیں، اس میں باقی ماؤں کے لیے بھی ایک سبق ہے، کیونکہ ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے بچے کی جسمانی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، بناوٹ بھی مضبوط ہوتی ہے. کسی بھی اور غذا سے ماں کا دودھ بچے کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے. اور پھر چونکہ ان کو اگلا حکم یہ تھا کہ جب ڈر لگے تو پھر ان کو سمندر میں ڈالنا ہے تم نے، تو اس میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح ان کو دودھ پلا لینا تاکہ بچے کو فوراً بھوک نہ لگے. اگرچہ اللہ کے حکم اور اذن سے سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی تدابیر اختیار کرو، اسباب اختیار کرو. اور پھر یہ کہ یہ دودھ ان کے لیے ایسی غذا بن جائے کہ جو کچھ عرصے کے لیے ان کے لیے ایک سہارا بن جائے، کیونکہ اب دریا میں انہیں کچھ وقت لگے گا فرعون کے محل تک پہنچنے میں، یہاں تک کہ وہ فرعون کے گھر تک پہنچے تو ان کے پیٹ میں دودھ ہو. یاد رکھیے کسی بھی ماں کو یہ حق نہیں کہ وہ بچے کو اس حق سے محروم کرے. ہر ماں کو اس بات کے لیے حریص ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، چاہے اس کی کیسی مصروفیت کیوں نہ ہو، خاص طور پر اس پیریڈ میں جب بچہ کچھ بھی خود نہیں کھا سکتا اور اوپر کا دودھ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن آج کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے 4 مہینے بچے کو پانی تک بھی نہ دے، صرف اور صرف ماں کے دودھ پہ رکھے. یہ اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ وقت پر بچے کو دودھ پلائے جب بچے کو ضرورت ہو، جب اس کو بھوک لگے. اور اگر کوئی ماں صرف اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی وہ دودھ نہیں پلاتی، یا ویسے ہی غفلت سے، تو اس پر سزا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے. ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے، سانپ کاٹ رہے تھے ان کے پستان. میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں. کوئی عذر ہو تو وہ تو الگ بات ہے. عذر کیا ہے؟ کوئی ماں بیمار ہے، ایسے دوائیاں کھا رہی ہے کہ وہ بچے کو لگ گئی تو مشکل ہوگی، یا یہ کہ دودھ اترتا ہی نہیں ہے، وہ اور چیز ہے. لیکن جان بوجھ کے نہ پلانا قابل مواخذہ ہے.
پھر اس کے بعد یہ کہ جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دینا. اللہ، خطرہ اور پھر خطرے کا مقابلہ ایک اور خطرے کے ساتھ، خطرے پر خطرہ، یہ کیسی سولوشن ہے؟ جی ہاں، بعض اوقات خطروں کو دور کرنے کے لیے کچھ اور خطرے مول لینے پڑتے ہیں. کہیں چھلانگ لگانی پڑتی ہے اور کہیں آگ میں کودنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ رسک لیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے، ہر شخص اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے. بس مجھے اب اور کچھ نہ ہو، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں دیکھ سکتا اور پریشانی نہیں. تو یاد رکھیے، کمفرٹ زون تو بس جنت ہی ہے، دنیا میں نہیں ہے کوئی. وہ مت بنائے اپنے آس پاس. آگے بڑھیں، تکلیفوں کا مقابلہ کریں. جو اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے اس کے اوپر مشقت بھی بہت آتی ہے، رسک لینے پڑیں گے آپ کو. تو اب کیا ہوتا ہے، ان کو اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا اور ان کے دل میں یہ اسٹرانگ فیلنگ تھی، انہوں نے ویسا ہی کیا. اور اللہ کا وعدہ بھی تھا، تم غم نہ کرنا، واپس آئے گا تیرا بچہ. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو. کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. یاد رکھیے کہ فرعون جیسے گھرانے میں بھی اگر ایک سمجھدار عورت ہو اور اچھے مشورے دیتی رہے باوجود مخالفتوں کے، تو بہت کچھ گھروں میں تبدیلی آ سکتی ہے. کیونکہ ہمیں یہی رونا روتا ہے، ہماری تو چلتی ہی نہیں، ہماری تو کوئی سنتا نہیں، ہمارے تو کوئی مانتا ہی نہیں. اور یہی باتیں کر کر کے جو حق بات کہنا ہو، جو اچھی بات کسی کو بتانا ہو، ہم ہی ڈرے رہتے ہیں، ہم نہیں بتاتے، اچھا مشورہ نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے مفسد لوگ تھے، اور ان میں ایک سمجھدار عورت تھی، اور اس نے بہت حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو منا لیا کہ اسرائیلیوں کا بچہ اپنے گھر میں پال لیں، جس کے لیے فرعون بالکل راضی نہیں تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے بگڑ کے یہ بھی کہا تھا، تمہارے لیے ہوگا میرے لیے نہیں، اچھا کرتی کر لو، جاؤ کرو. جس سے اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے، اچھا مجھے کچھ نہ کہو، جو کرنا ہے کر لو. یعنی پہلے وہ سمجھاتے ہیں، پھر جب نہیں عورت مانتی تو کہتے ہیں اچھا کر لو، جاؤ کرو. تو اس میں بھی انسان کو اگر خیر کی بات ہو تو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اگر اجازت مل جائے تو کوئی بات نہیں، نیکی کے کاموں سے رکنا نہیں چاہیے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے، سبحان اللہ، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. یاد رکھیے، جب بندے کو مصیبت آتی ہے نا اور وہ صبر کرتا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، دعا کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ دل جما دیتا ہے اور پھر ایمان بھی بڑھتا ہے. اور بے صبری سے ایمان گھٹتا ہے، بالکل زیرو پہ چلا جاتا ہے. تو تکلیف آئے گی، صبر کریں، جرت سے مقابلہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں اور آگے بڑھیں، اپنے کام نہیں چھوڑیں. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. چین نہیں آیا، بیٹی کو پیچھے بھیج دیا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں کہ بچے نے کسی اور کا تو دودھ پینا ہی نہیں، اپنی ماں کا پیے گا. اس لڑکی کو موقع مل گیا. اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ دے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے، یعنی میں اس کے لیے کوئی انا تلاش کر لوں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لے، کیونکہ عموماً اس طرح کے کام کرنے والے اسرائیلی ہی تھے، یعنی گھروں میں خادمائیں، گھروں کے کام، کیونکہ سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے. تو اس لیے بنی اسرائیل کی عورت یعنی ام موسیٰ کو قبول کر لیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو لے آئے خدمت کے لیے، وہی آ کے دودھ پلا دے. ان کو نہیں پتا تھا وہی ماں ہے. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی. یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. اللہ کس طرح مدد کرتا ہے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ کے وعدے پہ یقین کر کے انسان اگر دنیا میں بھی رسک لیتا ہے تو اللہ اس کو ناکام نہیں کرتا. اور جس رب نے جنت کے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا. انک لا تخلف المیعاد. اور وعدوں کی سچائی پر یقین انسان کو قربانی پر آمادہ کرتا ہے. اور کبھی کبھی انسان اللہ کے حکم کے تحت اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا ہے، اس کو دریا میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اس کا معاوضہ بھی لے رہی ہیں، اور محل والوں کے ساتھ
تعلق بھی ہو گیا، آنا جانا بھی ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے۔ تو کبھی کبھی کسی چیز سے محرومی جو اللہ کی خاطر ہو، اس سے بہتر چیز لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ آزمائش پر انسان اگر صبر کرتا ہے، اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے حالات پھیر دیتا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، اکثر اس کا علم نہیں رکھتے، اور جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت صبر نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، اور بے صبری سے کام خراب کر بیٹھتے ہیں، نیکی کے مواقع ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اب موسیٰ وہاں پلتے رہے علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، حکمت بھی ملتی ہے، علم بھی ملتا ہے، کیونکہ یہ ایک انعام ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، لیکن اس کے لیے پھر نیکی کی ضرورت ہے۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر ڈالا، اللہ لا علم تھا، نہ سمجھ تھا، میری مغفرت کر دے۔ چنانچہ اللہ نے اس کو بخش دیا، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو رمضان شہر الغفران ہے، تو بخشش کی دعاؤں میں آج یہ دعا بھی شامل کر لیجئے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ اعتراف تھا، اللہ میں نے ظلم کیا، میری غلطی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیے، گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا استغفار ہی سے ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے کہ ان کے ہاتھ سے ایک جان چلی گئی، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، خطا ہو گئی، اس پر وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، میں نے تو نہیں چاہتا، یہ میری کوئی نیت نہیں، میری نیت بالکل صاف تھی، میں مارنا نہیں چاہتا تھا، قتل نہیں چاہتا تھا، جو بھی تھا قتل تو ہے، قتل تو قتل ہے، جو چیز سامنے ہونی تھی ہو گئی۔ تو دیکھیے اللہ نے کیسے ان کی رہنمائی کی، انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ اس مصیبت، اس گناہ سے نکلنے کا راستہ اب بخشش ہی کا، استغفار ہی ہے، اس لیے انہوں نے استغفار کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یاد رکھیے، انبیاء ایسی باتوں پہ بھی ڈرتے ہیں جس پر عام لوگ نہیں ڈرتے، تو ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو ماضی میں ہو چکے، جو آج تازے ہوئے، سب پر رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، اور اس میری غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے جو پریشانی مجھ پہ آئی ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابو بکر کو بھی سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو پھر وہی تاکید کروں گی کہ استغفار کے کارڈز جو ہیں ان میں یہ سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنا شروع کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا، یہ تو نے مجھے بخش دیا، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور اس نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ جب آپ کو دشمنوں کا خطرہ ہو، لوگ دھمکی دے جان سے مار ڈالنے کی، کسی بھی طرح، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا، مجھے راہ دکھائے گا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے
یعنی سوا سبیل وہ راستہ ہوتا ہے جس میں کوئی ناہمواری نہ ہو، ہموار راستہ، یعنی جب انسان یہ چاہتا ہو کہ مقصد تک پہنچ جائے بغیر آزمائشوں کے، اپنا ٹارگٹ اچیو کر لے، اپنے گول کو حاصل کر لے، تو پھر اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، یعنی ایسے راستے پہ چلنا جو ہموار ہو، بغیر مشقت کے ہو۔ اللہ جو کام میں نے لیا، جو کرنا چاہتا ہوں، اس میں اب رکاوٹیں نہ آئے، سیدھا سیدھا بس پار لگ جائے۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ کر سکتا ہے، دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اور ہم سب دعا کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی جاب شروع کرتے ہیں، اتنی رکاوٹیں، انسان سوچتا ہے کہ چھوڑ ہی دے اس کو، مایوس ہونے لگتا ہے، تو اس پر یہ دعا کرنی چاہیے، عسیٰ ربی ان یہدینی سوا ہموار، برابر سیدھا راستہ اللہ وہ ہمیں دکھا تاکہ ہم اس مصیبت سے نکلیں۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر خیر تھی نا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دو عورتیں، یہ بیچاری الگ ہٹ کے کھڑی ہوئی، اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی، تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال کے نہ لے جائیں۔ حیادار لڑکیاں تھیں، مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھسنا چاہتی تھی، اور کچھ کو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ تو نیکی کا بھی کام ہو تو اپنی حیثیت اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اس میں ہاتھ ڈالیں کہ اس کے ذریعے کوئی اور خرابی نہ پیدا ہو۔ کہنے لگی اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا بغیر کسی صلے کی توقع کے۔ پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا بیٹھا اور بولا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ جو بھی خیر تو دے مجھے اس کی ضرورت ہے، میں تیری خیر کا محتاج، میں فقیر ہوں۔ فقیر، محتاج، بندہ جب اپنی محتاجی کو سامنے رکھ کے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کی محتاجی دور کرتا ہے، کیونکہ دعا عاجزی کی علامت ہوتی ہے۔ دعا جب سنی جاتی ہے جب بندے کے اندر عاجزی ہو۔ وہاں آپ دیکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور یہاں اپنے فقر کا اظہار ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا راستہ نہیں جو اسے محتاجی کے اظہار سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا ہو۔ یہ کہنے اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں نادان ہوں، میں لا علم ہوں، اللہ میں ناسمجھ ہوں، اللہ میں ضرورت مند ہوں، اللہ میں فقیر ہوں، یعنی اپنی کمیاں کوتاہیاں اس کا اقرار بول بول کے کیا کریں اللہ کے سامنے، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ سے قوت مانگا کریں۔ اللہ علم نہیں تو علم دے، اللہ ناسمجھ ہو تو حکمت دے، اللہ فقیر ہوں تو رزق دے، اللہ آپ کو دے گا۔ یعنی یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں ان کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے۔ اور بندہ جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے نا، اب دیکھیں بندوں کے آگے تو ہم ہاتھ پھیلا ہی دیتے ہیں، اللہ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، دونوں ہاتھ، اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے اپنی محتاجی کا اقرار اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، یہ قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر، یعنی پوری توجہ سے اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ وہ چیز اسے ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کو اپنے پاس اس کے لیے ذخیرہ کر لے، یعنی آخرت کے لیے جمع کر دے۔ اب کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ، عورت کی خاص خوبی۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ کن لوگوں سے پڑتا ہے، کس گھرانے سے پڑتا ہے کہ جس کی عورتوں میں اتنی خیر ہے۔ یاد رکھیے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک نکلتا ہے نا دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حیا سراسر خیر ہے۔ اور انصار کی عورتوں کی تعریف کی گئی کہ جنہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں حیا مانے نہیں ہوتی۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں، آپ کی مزدوری آپ کو دیں۔ یہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ جو بدلہ بھی دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے،
بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. یہ ہے کرائیٹیریا کسی بھی ہائرنگ کے لیے کہ اس کے اندر مضبوطی بھی ہو، استقامت بھی ہو اور امانت بھی ہو. یہ دو لازمی صفات ہونی چاہیے کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے. وہی لانے والے فرشتے کی جو خوبیاں بتائی گئی قرآن میں کیا ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑا طاقتور، بڑا بااعتماد. ملکہ سبا کا تخت لانے والے نے جب اپنی خدمات پیش کی تو اس نے کیا کہا؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، کہ میرے میں قوت بھی ہے اور میں امانت کا پاس بھی رکھتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ذمہ داری دینی اس کو چاہیے کہ جس کے اندر امانت کا پاس ہو اور وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا قریب زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی. یعنی دونوں خوبیاں کٹھی نہیں ملتی. جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، ان کے پاس امانت نہیں، اور جو امانت دار ہیں وہ بیچارے کمزور ہیں، پوری قوت سے وہ کام کر نہیں پاتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلے جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں. کام کرنے کے لیے قوت چاہیے اور اس کے ساتھ اس کو پوری ذمہ داری سے نبھانے کی صلاحیت. اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، کمٹمنٹ نبھائی. یہ بھی امانت سے تعلق رکھتی کہ وعدہ کرے انسان تو پھر کام کر کے دکھائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگے اور اس نے مڑ کے بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لو. یہ خوف سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لو. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ایسا روب اور ایسا غلبہ دیں گے کہ تم فرعون کے دربار میں جا کے اپنا کام کراؤ گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں تھی. موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، متکبر لوگ تھے، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز
وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. یعنی وہ کتاب بھی اسی لیے تھی کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. یہ بتانا ایک مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے اور اس وقت ان علاقوں میں موجود حاضر ناظر نہیں تھے، بلکہ یہ سب کچھ آپ کو وحی الہی کے ذریعے معلومات دی جا رہی ہیں، جبکہ آپ نے اہل کتاب کی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا. مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا علیہ السلام. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا، یعنی قرآن اور تورات. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. ایسے ظالموں کو وہ ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. تو یاد رکھیے کہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں ملتی، اور اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی کہ جو علم کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہو. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا، جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں. اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں ہدایت کے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہو تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلتے. بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ وہ خود کیا چاہتے، اور جب وہ چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. تو اس میں ہماری اپنی خواہش، توجہ اور دلچسپی کا ہونا لازم ہے، لیکن ہماری خواہشات ہمیں اس درجے تک پہنچنے نہیں دیتی. تو ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یا آپ کی بات کے خلاف چلتا ہے، تو وہ دراصل ہدایت نہیں، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اسی طرح بغیر علم کے نفس کی بات ماننے والا بھی دراصل خواہش پرست ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو علم کے بغیر کچھ کر رہا ہے، اور علم سے مراد علم حقیقی ہے، یعنی قرآن و سنت کا علم، اور پھر وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، یا اسے اس کام میں کوئی فائدہ یا مصلحت نظر آتی ہے، دنیا کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے، تو وہ دراصل اپنی خواہش کی پیروی کرے. اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو وہ علم جس کی بنا پر اللہ بندے کو آخرت میں فائدہ دے گا، وہ علم وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لہٰذا قرآن ہو یا سنت ہو، اس کی مخالفت نہ کریں. نہیں معلوم تو کہہ دیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. اور دیکھیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں پردے کا حکم کہاں ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہاں ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں کہ جن کے بارے میں بغیر علم کے لوگ انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ اپنی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر بھی نہیں رکھنا چاہیے. یعنی آپ کو کوئی حدیث سنائے اور آپ اپنی رائے دینا شروع کر دیں، میرے خیال میں تو ایسا اور ایسا ہے. حضرت ابن عمر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا واقد. ابن عمر کے بیٹے کا نام تھا واقد. تو ایک دفعہ وہ حدیث سنا رہے تھے اپنے بچوں کو،
کہ اب اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. تو انہوں نے کہا میں تو روکوں گا. تو انہوں نے ان کے سینے پہ دھپ مارا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تم اپنی رائے دے رہے ہو کہ نہیں مجھے تو یہ بات نہیں کرنی، اپنی مرضی کرنی ہے. تو تم کون ہو؟ دیکھیں بیٹا تو انسان کو کتنا پیارا، اپنی اولاد تو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس سے زیادہ ہو؟ اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ. اس لیے وہ ان سے ناراض ہوئے اور عرصے دراز تک ان سے بولے نہیں کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے دن رات مخالفت کرتے ہیں. ہم انہیں کوئی چیز سمجھاتے ہیں کہ یہ دین میں ہے، اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں، بعض اوقات تو مذاق میں ہی اڑا دیتے ہیں، تو ہم اس پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں نا، اس وجہ سے ان کی عقل زیادہ کام کرتی ہے. یہ ہمارے اندر خاموش میسج ہے، ہم ان کے آگے دبے ہوئے ہیں. ہم قوت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ان سے امپریس ہیں کہ ان کی ڈگری ہماری ڈگری سے زیادہ ہو گئی. وہ ہم نے 20-25 سال پہلے پڑھا تھا، اب یہ تو اس سے کہیں آگے نکل گئے. تو اس لیے ان کو اب کیا بتائیں ہم. آپ سب سے پہلے تو خود ہی مان رکھیں کہ جو اللہ نے بات کہی وہ سچ ہے، اور پھر اس کو یقین کے درجے میں لا کر دوسرے سے بات کریں. جتنی زیادہ آپ خود کنونسڈ ہوں گے نا، اتنی آپ کی کنونسنگ پاور بھی بڑھ جائے گی. اس کے مطلب نہیں کہ ان سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیں اور ان سے آپ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں، نہیں. لیکن جب بات کریں تو کانفیڈنس سے کریں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے. خود نہیں ہلیں، کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی ان کو ذہین اور عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ کی کیفیات کو بھی بڑی اچھی طرح پرکھتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کی ویکنیس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو دین کے معاملے میں ویک نہیں پڑنا آپ نے، کہ یہ تو سچ ہے، حق ہے، اس سے کیسے فرار حاصل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ مطلب بہت بڑے عالم تھے، ان سے فتویٰ لینے آیا. تو آپ نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے، مدینہ کے امام تھے نا، ذوالحلیفہ سے جہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا نہیں میں تو آپ کی مسجد سے احرام باندھوں گا، مسجد نبوی سے باندھوں گا. امام مالک نے کہا یہ نہ کرو. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھو. اپنی عقل استعمال کر رہا تھا نا، یہ زیادہ برکت والی جگہ ہے. امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے، چند میل کا ہی تو فاصلہ زیادہ کر رہا ہوں. امام مالک نے کہا اس سے بڑا کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تم افضلیت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. یعنی جس چیز کو آپ نے اختیار نہیں کیا تم اسے اختیار کر رہے، تم سمجھتے زیادہ افضل ہے. آپ کو نہیں پتا چلا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کہاں سے احرام باندھنا زیادہ فضیلت والا ہے، تمہیں پتا چل گیا. آپ نے جا کے ذوالحلیفہ سے باندھا، تم یہاں سے باندھ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو کہ زیادہ نیک کام کر رہے ہو. یہی تو فتنہ ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں. کہا جاتا ہے کہ نصارہ کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معلوم کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے حبشہ سے آیا تھا. تو جب آپ نے ان کو قرآن سنایا تو وہ فوراً ایمان لے آئے، کہنے لگے ہم تو اسی دین پر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. اہل کتاب میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اجر دگنا ہوتا ہے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. اور ان کی خوبیاں اب کچھ بتائی جا رہی ہیں. اب یاد رکھیے جہاں کسی کی اچھی خوبیاں بتائی جا رہی ہوں نا، وہ فوراً دیکھنا چاہیے ہم میں ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو وہاں رکھیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. کسی کا برا رویہ ہو تو اپنا رویہ اچھا کر لیتے ہیں اس سے، تو وہ خود ہی اس کا بھی برا دور ہو جاتا ہے. برائی کو بھلائی سے دفع کرتے. غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صبح سے بتا رہی ہوں کیا کرتے ہیں، توبہ استغفار. تو توبہ استغفار جب یہ نیکی ہے اور وہ جو گناہ ہے اس کو مٹا دے گی. ٹھیک ہے. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں. صدقہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. اور یاد رکھیے وہ جو سورۃ الکہف میں نے بتایا تھا، کھانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ نیک تھا اس لیے اللہ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی. تو والدین کی نیکی اولاد کو بھی فائدہ دیتی
اور ایک شخص کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک شخص کا جب کوئی بچہ بگڑتا تو وہ کیا کرتا؟ صدقہ کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا کہ اللہ اس کے ذریعے میرے بچے کا تزکیہ کر دے۔ تو صدقہ جو ہے وہ کسی بھی رکاوٹ اور مشکل کو دور کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو اس سے یہ کہہ کے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے، تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی ہوا یہ کہ جب وہ نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ جو اہل مکہ کا طریقہ تھا، جو آپ کے پاس آنا چاہتا اسے آنے نہ دیتے یا پھر آپ کے خلاف بہکاتے کہ اس شہر میں ایک مجنون ہے، ایک شاعر ہے اور کاہن ہے، اور وہ آپ کے خلاف ورغلاتے۔ تو انہوں نے کسی اور کی بات نہیں سنی، خود تحقیق کی، خود خیر تک پہنچے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی سنی سنائی بات پر یقین کر کے خیر سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، پھر ہمیں تڑپ لگ جاتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے اور رشتہ داروں کی، یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ قدرتی طور پر جو چیز انسان خود پسند کرتا ہے اپنے پیاروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہم صرف ان کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ہدایت ہم نہیں دیتے، وہ اللہ دیتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کریں پھر؟ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ کوشش ہم کریں لیکن دعا اللہ سے کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ انسیکیورٹیز کہ ہم اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے کہ پھر ہماری دنیا کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھاتے ہیں کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات پھل کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، اپنی دنیا پر بڑا فخر کرنے لگے تھے کہ ہماری بہت زبردست اچیومنٹس ہیں۔ سو دیکھ لو وہ ان کے گھر پڑے ہوئے، مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، کسی کو رہنا نصیب نہیں ہوا، بڑے بڑے محلات، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ یاد رکھیے کہ انسان اپنی دنیاوی ترقی اور کامیابی پر کبھی فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، اور کسی کے مقابلے میں خاص طور پر یہ دیکھو ہم کہاں پہنچ گئے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ ظلم کی بنا پر عذاب آتا ہے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے، ایک وہ گھر ہے جو ہم دنیا میں بناتے ہیں، اور ایک وہ گھر ہے جو آگے ہے جنت کا۔ جو کچھ دنیا میں ہے یہ دنیا میں رہ جائے گا، آگے وہ کام آئے گا جو ہم آگے کے لیے کریں گے۔ لہٰذا ہم سب کو جب بھی ہم دنیا کی کسی چیز پر خرچ کریں تو اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالا کریں، یا پھر جیسے آپ نے گھر تو بنا لیا تو اب سوچیں کہ اس گھر سے میں کیا نیکی کما سکتا ہوں، اس گھر کو میں اللہ کی اطاعت میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں، اس میں اللہ کا حصہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، اس میں اللہ کے دین کی مجلسیں قائم کریں۔ اور اگر یہ پاسبل نہیں کہ اپنے گھر میں سب کچھ کر سکے کیونکہ گھر کی فضا ہموار نہیں، گھر والے تعاون نہیں کرتے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ تو بہت چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہیں چاہتے، تو پھر ایسی صورت میں کہیں اور اس کا انتظام کریں، جہاں اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے اس کو مضبوط کریں، ان جگہوں کی خدمت کریں، وہاں اپنا مال اور جان اور وقت لگائیں تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنائیں، سارا وقت ان گھروں ہی کی خدمت کرتے ہوئے نہ رہ جائیں۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، اسی طرح باقی بھی کہ مثلاً اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، تو جو مال آپ کما رہے ہیں اس مال سے آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے تو صرف اس جسم کے ساتھ دنیائی کی بھاگ دوڑ میں نہ لگے رہیں، اس کے ساتھ عبادت بھی کریں اور بندوں کی خدمت بھی کریں۔ تو یاد رکھیں ہر وہ نعمت جو آپ دنیا میں استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے آخرت کی طرف بھی نظر ڈالیں کہ اس کے ذریعے میں آخرت کیسے کما سکتی ہوں۔
اور افسوس یہ کہ شیطان ہمیں اتنا پریشان رکھتا ہے بعض اوقات کہ جب ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ ہمارا دل تھوڑا کرتا رہتا ہے، بخل ڈالتا ہے، دل تنگ کرتا ہے کہ دیکھو یہ اب تم دے ڈالو گے، یہ چلا جائے گا تمہارے ہاتھ سے، یہ خرچ ہو رہا ہے، یہ نکل رہا ہے، تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ سب آگے جمع ہو رہا ہے. کیوں بھول گئے؟ وہ سب آگے جمع ہو رہا ہے. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم نے زبردستی نہیں کی تھی، بس بتایا تھا، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جواب دیں. یہ تو محض ان کا گمان تھا نا کہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے، ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں. اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، اللہ ہی جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، لہٰذا اللہ ہی سے خیر مانگنی چاہیے. یہ جو ہمیں استخارے کا حکم ہے نا، یہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کا انتخاب سب سے اچھا انتخاب ہے. ہم ایک چیز کو سلیکٹ کرنے جاتے ہیں نا، کوئی گھر دیکھ رہے ہیں، کوئی رشتہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں، کچھ بھی، تو ہم اپنی رائے بنا لیتے ہیں، لیکن صرف اسی پر ڈپینڈ نہ کریں، اس کے بعد استخارہ بھی کریں. کوئی چیز آپ کو اپنے طور پر کتنی بھی صحیح معلوم ہوتی ہو، اس کے باوجود استخارہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اللہ سے خیر مانگ. استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ ہماری چوائس ہے لیکن آپ اپنی چوائس بتائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے تو کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو ہم سے پھیر دیں، ہمیں اس سے پھیر دیں، اور جہاں خیر ہے ہمیں وہاں لے جائیں. تو یاد رکھیے، صرف اپنی چوائس نہیں، صرف اپنا اختیار نہیں کہ ہم نے یہ چن لیا، نہیں، اللہ سے مشورہ. بندے کو جب بھی دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام میں کچھ کرنا ہو تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک اللہ سے خیر کا سوال نہ کر لے. اور اس کے لیے کیا مسنون طریقہ ہے معلوم ہے؟ خود 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارے کی دعا پڑھے. ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسروں سے کہتے ہیں آپ میرے لیے استخارہ کر دیں. آپ کیسے کر دیں؟ کام آپ کا ہے، آپ کو مدد مانگنی ہے، اللہ سے مشورہ کرنا ہے، خیر مانگنی ہے، خود کریں. اور اس میں دعا میں بھی یہی آتا ہے نا، اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، تجھ سے مشورہ کر. کسی اور کے بہاف پہ انی استخیرک، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ہاں؟ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح استخارے کی دعا سکھاتے تھے اور استخارے کی تعلیم دیتے تھے اتنی تاکید کے ساتھ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے. استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کے کام پھر درستی ہوتے ہیں. بظاہر جس کام میں خیر بھی نظر آ رہی ہو، نیکی کا بھی کام ہو، اس میں بھی استخارہ کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اتنی اچھی آپشن، اتنی اچھی اپرچونٹی، اس میں بھلا کیا برا؟ یہ تو نیکی کا کام ہے، عمرے پہ ہی جانا ہے نا، اس میں کیا استخارے کی ضرورت ہے؟ نیک کام میں بھی استخارہ، جی ہاں، نیک کام میں بھی استخارہ، کیونکہ پھر اس میں اللہ کی تائید آپ کو حاصل ہو جائے گی. وہاں کوئی مشکل اونچ نیچ ہوگی تو آپ کہیں گے میں نے استخارہ کیا، میں استخارہ کر کے آئی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا. انسان بڑا کانفیڈنٹ رہتا ہے، گھبراتا نہیں. ورنہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے ساتھ کسی کی مدد نہیں، تنہا رہ گیا ہوں. اب آپ دیکھیے اس کی دلیل کہاں سے کہ نیکی کے کام میں بھی کریں.
حضرت انس کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا، جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، کہ اسے میری طرف سے جا کر نکاح کا پیغام دو کہ اللہ کے رسول تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم بھی تھا نا۔ زید کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے۔ کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا آفر ان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی بننے جا رہی۔ انہوں نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ اور وہ فوراً اپنی نماز کی جگہ کی طرف اٹھی اور نماز استخارہ شروع کر دی، اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا، اللہ نے خود ہی نکاح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بغیر اجازت کے ان کے پاس چلے گئے، کیونکہ اللہ نے نکاح کیا تھا، اور اس پہ بڑا فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے ہوا ہے۔ لیکن اس میں حضرت زینب کی نیکی اور تقوی اور ان کی سمجھداری کا بھی پتہ چلتا ہے نا۔ تو بعض اوقات کوئی نیکی کا کام، کوئی اپرچونٹی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ایک دم اس میں کود پڑتے ہیں اور ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، یہ تو نیکی ہے، چلو چلو اس میں نہیں، استخارہ کر لیں تو اس سے اللہ کی تائید حاصل ہو جائے، کیونکہ انسان اس میں کیا کہتا ہے کہ اللہ اس میں خیر ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس میرے مقدر میں کر دے، یعنی اس اپرچونٹی سے مجھے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، یعنی میری مدد فرما، پھر تائید کر۔ اور اسی طرح جس معاملے میں آپ ڈاما ڈول ہیں اس میں تو کرنا ہی کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے نا، یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ، بندوں کے پاس نہیں ہے اختیار، سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا آپ کو یہ بتا دو کہ استخارے کا پورا طریقہ اور یہ احادیث جو میں نے پڑھی ہیں یہ آپ کو استخارے کے کارڈ میں مل جائیں گی، وہ جو اسٹال پر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے، دعا زبانی یاد نہیں تو کر لیں، کیونکہ قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا صحابہ یاد کیا کرتے تھے، اور اگر نہیں یاد ہوتی تو کم از کم نفل پڑھ کے دیکھ کے پڑھ لیا کریں، دعا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے۔ پھر وہی بات آ گئی نا کہ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق بس وہی ہے، تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے، کیونکہ اختیار سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی جب محنت کرو گے، کام کرو گے، نعمتیں ملیں گی تو شکر ادا کرو گے۔ تو اس لیے انسان کو خیر حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے، اور جب خیر مل جائے، نعمت مل جائے تو اس پر شکر ادا کر کے اجر کمانا چاہیے۔ اجر صرف مصیبت پہ صبر سے ہی نہیں، نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے سے بھی ملا کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا، یعنی قیامت کے دن، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، اسرائیلی تھا، مسلمان تھا اپنے وقت کا۔ پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، مال زیادہ ہو گیا تو اپنی قوم کو ڈسون کر کے فرعونیوں کے ساتھ جا ملا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، یعنی اتنا مال تھا اس کے پاس۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، مت اتراؤ، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اپنے مال و دولت پہ غرور نہ کرو، اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا لا تفرح، خوش نہ ہو، تو دو طرح کی خوشی ہوتی ہے، فرح نام بھی ہوتا ہے، تو فرح وہ خوشی جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف لے جائے وہ پسندیدہ ہوتی، اور وہ خوشی جو سرکشی کی طرف لے جائے، وہ نعمت جو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی پر ابھارے،
تو ایسی خوشی اور ایسی خود پسندی اور سرکشی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اور یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ دنیا کے مال پہ بہت خوش نہ ہو. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہا کریں. سب سے زیادہ خوش ہم کس وقت ہوتے ہیں؟ جب ہمیں دین کی کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے یا دنیا کا کوئی مال ہمارے پاس آتا ہے. دین ملنے پر یا دنیا ملنے پر ہم خوش زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ دین کا کام کر کے یا دنیا کا کام کر کے؟ یہ اپنے آپ سے باتیں کیا کرے، اپنے دل کا خود ہی خود جائزہ لیا کرے. میں تو صرف ایک آپ کو راہ دکھا رہی ہوں کہ کہاں کہاں اپنا محاسبہ ہم کر سکتے ہیں، اپنا جائزہ کیسے لے سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے بندے یا آخرت کے بندے ہیں، دنیا کی محبت زیادہ یا آخرت کی محبت زیادہ ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ تم اتنے مالدار ہو، اس مال کے ملنے پر اتنے خوش مت ہو. اب دیکھیے صحابہ جو تھے، جب ان کے پاس دنیا کا مال آتا، نعمتیں زیادہ ہوتی تو وہ فکر مند ہو جاتے تھے. یاد ہے آپ کو کہ جب جنگ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو ان میں سے کعب بن مالک کو جب سب نے ان سے بائیکاٹ کر لیا تو اپنا واقعہ سناتے، تینوں سے کیا تھا، تو کعب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ یعنی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. تو ایسے ایک دن میں بیزار ہو کر جا رہا تھا تو اتنے میں شاہ غسان کا مجھے خط ملا. اس خط میں کیا تھا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہاری بڑی ناقدری کی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے. تو وہ خط جلا دیا انہوں نے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. کہاں مدینہ میں سے کوئی شخص ان سے بات نہیں کر رہا اور کہاں بادشاہ کا بلاوا آ گیا. اگر دنیا کی محبت ہوتی تو وہ کہتے ٹھیک ہے تم لوگ کرو بائیکاٹ، میں جا رہا ہوں، دیکھو مجھے کتنی بڑی اپرچونٹی مل گئی. لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک فتنہ سمجھا، آزمائش سمجھا کہ نہیں، دین کے راستے میں مشکل آ گئی تو اس کو چھوڑ کے میں دنیا کا راستہ اختیار کروں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس دنیا کا مال آتا تو آپ کیا کرتے، آپ کا طریقہ کیا ہوتا؟ اسی طرح صحابہ کیا کرتے؟ طلحہ بن یحییٰ اپنی دادی سودا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گئی، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو میں نے ان کو کچھ پریشان دیکھا. میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ شاید ہم نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو ہم آپ کو راضی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تم تو بہت اچھے مسلمان کی بیوی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے ساتھ کروں کیا. میں نے کہا تو اس میں غمگین ہو کہ کیا بات ہے، اپنی قوم کے لوگوں کو بلائیں، سب میں تقسیم کر دیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اچھا بیٹے بلاؤ سب کو. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے خزانچی سے پوچھا کہ کتنے پیسے تھے وہ، تو پتا چلا کہ 4 لاکھ. تو اب آپ دیکھیے کہ جن کے دل آخرت میں لگے ہوئے ہوں، جب ان کے پاس دنیا کا مال جمع ہوتا ہے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا حساب بھی ہوگا اور اس کو کسی اچھی جگہ لگ جانا چاہیے اور یہ ضائع بھی نہ ہو. مال کی پریشانی میں تو ہر شخص مبتلا ہوتا ہے، لیکن کیا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ڈی ویلیو نہ ہو جائے، یا کہیں ضائع نہ ہو جائے، کسی بزنس میں لگائیں تو کہیں خسارہ نہ ہو جائے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس فکر میں بھی ہوں کہ اس کا حساب ہونا ہے تو یہ کسی اچھے کام میں لگ جائے، اچھے کام میں لگ جائے. ہم سب جو بھی خواتین کے پاس عموماً زیور جیولری وغیرہ ہوتی ہے تو سنبھال کے اپنے بچوں کے لیے رکھنی بھی چاہیے. ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ کے پاس ہو اور وہ بےچارے لوگوں سے مانگتے پھرے. لیکن اس میں بھی ایک اعتدال، سب کچھ ان کے لیے نہیں، کیونکہ وہ کل ہمارے کام نہیں آنے والے. وہ تو دنیا میں بھی منہ پھیر جاتے ہیں، آخرت میں کہاں پوچھتے ہیں. الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے. تو اس میں سے اپنی آخرت کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ نکالنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا حصہ تو انسان نے استعمال کر ہی لیا، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس دنیا سے اپنی آخرت بناتا ہے. تو قارون کو انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس پہ تم اتراؤ نہ اور اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، بلکہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہی وہ نصیحت تھی جو انہوں نے اس کو کی کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. مالدار ہونا برا نہیں، لیکن مالدار ہو کر صرف دنیا بنانا انسان کے حق میں اچھا نہیں. اسی مال سے انسان اپنی آخرت بنائے اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رہو، احسان کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. اللہ نے تجھے دیا نا، تو اللہ کے بندوں کو دے. اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ مال کی زیادتی بعض اوقات پر فساد بھی لاتی، بگاڑ بھی لاتی ہے. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے. میری اپنی قابلیت ہے، میری محنت ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا، پورے ٹھاٹھ میں.
جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے، دنیا کی محبت رکھنے والے، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی کوئی چیز جب کسی کے پاس دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دل میں آتا ہے میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اور پھر وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ، وہ دوسروں کو سمجھانے لگے اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، یعنی جو کم دنیا پر بھی راضی ہو جاتے ہیں پھر ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں اپنے حصے کو ضائع نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں انسان نیک عمل کر لے، اپنی عمر کو ضائع نہ کرے، اپنے مال کو ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور اپنے آپ کو خسارے میں نہ ڈالے۔ پھر آپ دیکھیے علم کا تقاضا کیا ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے، کیونکہ علم والوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیرٌ، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر چیز، وہ زیادہ بڑی دولت ہے جس کی کوئی تمنا کرے۔ تم دنیا کے مال کی بس تمنا کر رہے ہو، لیکن وہ ملے گا اس کو جو ایمان لا کے نیک عمل کرے گا، اور یہ چیز صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ تو یاد رکھیے بعض اوقات انسان کو خود علم حاصل کرنے کے لیے اور پھر اس علم کو پھیلانے کے لیے، اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور فائدہ پہنچانے کے لیے انسان کو اپنی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے تو اس وقت کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا اور انصاری زراعت میں لگے رہتے، لیکن ابو ہریرہ نے تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم کر لیا۔ یعنی ایسے مواقع پر جب سب لوگ اپنے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوں تو کچھ لوگ ابو ہریرہ جیسے ہونے چاہیے کہ جو علم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے موقع پہ حاضر رہتا جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، جن مجلسوں میں اور لوگ نہیں جاتے تھے ابو ہریرہ جاتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لیتے جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے۔ تو یہ صبر کے ساتھ ہی ہوا نا۔ بعض لوگ اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر کر لیتے، سارا ٹائم ٹیبل ان کا علم کی مجالس ہی ہوتی، ایک مجلس ختم نہ ہوتی کہ دوسری کی طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے کھانے کے لیے گوشت بھوننے کا وقت بھی نہ ملتا، کچا بھی کھا لیتے، یعنی پکا کے اگر کھانا کھانے کا وقت نہیں ملتا، خصوصاً وہ طالب علم جو ایک ملک سے دوسرے اور تیسرے میں جاتے تھے تو وہاں ان کے پاس کوئی ایسا انتظام تو نہیں ہوتا تھا اور اتنا مال بھی نہیں ہوتا تھا، تو تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر انہوں نے علم حاصل کیے۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ہم تک، اس کو جو بھی پہنچائے گا اسے قربانی کرنی پڑے گی، اپنی ذات میں سے، اپنے گھر میں سے، دنیا میں سے، کاروبار میں سے وقت نکالنا پڑے گا، اور یہ نہیں کر سکتے مگر صبر والے ہی، یعنی جو دنیا کی زندگی کی زینت کو حاصل کرنے سے صبر کر لیں کہ کوئی نہیں کل مل ہی جائے گی، جو دنیا کی لذتوں اور خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہوں اور جو اللہ کی اطاعت میں اور دین میں محنت کرنے لگ جائیں، وہی صابرون ہیں۔ یہاں آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اللہ اکبر، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اسے اپنی دنیا پر تکبر تھا نا، تو وہ خزانوں سمیت ہی زمین میں دھنس گیا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، ہم بھی اس جیسا بننے کی خواہش رکھ رہے تھے۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ ناشکر فلاح نہیں پایا کرتے، لا یفلح الکافرون۔ یہ ہے تکبر کا انجام، اس شخص کے تکبر کا جو مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور غرور کرتا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ بڑی اہم آیت ہے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، زیادہ اچھا انجام ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے۔ دیکھیے سورۃ القصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے تھا اور اختتام
قارون کے ذکر سے۔ فرعون اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے تکبر میں تھا، اور قارون مال کی وجہ سے تکبر میں تھا۔ تو یاد رکھیے کہ تکبر کسی بھی چیز کا، چاہے علم کا ہو چاہے مال کا ہو، انسان کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ ہم میں سے بھی تو کتنے ہی لوگ ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ زندگی کے کسی حصے میں وہ قرآن پڑھیں گے بھی، یا اس کی خدمت بھی کریں گے، یا اس کے لیے کچھ کام بھی کریں گے۔ تو یہ تو رب کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اس کام لگا دیا، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تمہیں ملا ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے ہے حکم، فیصلہ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ العنکبوت۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں، یعنی زبان سے بس بول دیں گے اور کافی، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اس کا امتحان ہوا۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اور یہ امتحان کے بغیر تو نہیں پتہ چلتا۔ اور اللہ کو تو خیر پتہ ہے، اللہ بندوں پہ بھی ثابت کرتا ہے۔ اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ کوئی مجرم اللہ سے نہیں بھاگ سکتا، اللہ کسی سے بھی غافل نہیں، اللہ سب کے اعمال کا حساب لگانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، سخت محنت کرے گا، اپنے بھلے کے لیے کرے گا، کسی اور پر احسان نہیں۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرو، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی شامل کر لے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا، کیونکہ بعض اوقات آزمائشیں لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، تمہارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، بلکہ جو برا کرے گا بعد میں آنے والے بھی جو برا کریں گے پہلے شخص پر ذمہ داری جائے گی، کیونکہ اس نے آغاز کیا تھا۔ جیسے قابیل کو ہر قتل کی سزا میں سے ایک حصہ ملتا ہے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی جن دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا،
اور وہ 50 کم 1000 سال ان کے درمیان رہے. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. اتنی لمبی مدت تک اللہ کا کام کرتے رہے. کتنا صبر ہوگا ان میں. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یعنی کس طرح مثلاً ایک پودا پیدا ہوتا ہے پھر وہ کٹ جاتا ہے اور اس کا بیج دوبارہ ایک نیا پودا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے. یقیناً یہ دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی. پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جسے چاہے سزا دے جس پر چاہے رحم فرمائے. اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں. اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو. آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا. یعنی بتوں کی وجہ سے تم سارے اکٹھے ہو. یہ تمہاری سینٹر آف لائف ہے. اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو چاہتے ہو اور جو ان بتوں کو نہیں مانتا ہو اس کو تم آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہو. تو بالکل اسی طرح جو دین والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی ذات ان کے لیے ایک کامن چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جڑتے ہیں. جتنی جتنی اللہ سے محبت بڑھے گی اتنی ہی اللہ کی خاطر جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت زیادہ ہوگی اور وہ پائیدار ہوگی. مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مان لیا یعنی وہ آپ پر ایمان لے آئے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی. سبحان اللہ. اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے نہیں اوپنلی اعلانیہ. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لیا اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. تو لوط علیہ السلام کی قوم اس نے برائی کا ایک نیا ہی طریقہ گھڑ لیا. ہوتا یہ ہے کہ جب نئے نئے طریقے سے برائی آتی ہے نا سامنے تو بعض اوقات انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے اور جلد اس کی طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اس کے نئے پن کی وجہ سے. اسی لیے اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے. ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو. ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں ان گناہوں کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں. اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے فرشتے آتے ہیں
پہلے خوشخبری لاتے ہیں، بعد میں عذاب کی بات کرتے ہیں. تو کبھی بھی کسی سے بات کریں تو اچھے سے بات شروع کریں اور باقی باتیں بعد میں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. یعنی مکڑی جالا بناتی ہے نا، جالے میں اس کا گھر ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی یہ ساری سازشیں بظاہر ایک بہت خوبصورت جال ہوتی ہیں، لیکن پائیدار نہیں ہوتی. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. پارے کا آغاز بھی نشانیوں سے ہوا، اختتام پر بھی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ ہمیں ایسی سمجھ اور فہم عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.